آپ نے جس طرح کی آئینی ترامیم کی ہیں، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سریعام ان کی خلاف ورزی کروں گا۔ میں خود 15 سال 16 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کرواؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا اور آپ بتائیں گے کہ آپ کیسے میرا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں اس قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کے۔ ہم اس موضوع پہ آلریڈی ایک ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹری یا تفصیلی رپورٹ بنا چکے ہیں، بلکہ 2 ساتھ میں بنا چکے ہیں، جس میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں 18 سال سے کم عمر کی شادی پر پابندی کن کن مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے اور پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے کیا قوانین ہیں۔ خود امریکی ریاستوں کا حوالہ ہم نے دیا تھا کہ وہاں پر بھی 18 سال سے کم عمر شادی پر پابندی کا قانون نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ قانون بن چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس سے پہلے بھی جب مئی 2025 کے اندر یہ قانون قومی اسمبلی، سینٹ اور پھر صدر پاکستان کا دستخط سے آئین کا حصہ بنا تھا، اس وقت کہا تھا کہ میں اس کو نہیں مانتا اور اس کے لیے مجھے سڑکوں پر بھی آنا پڑا تو میں آؤں گا۔ آج ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے دبنگ اعلان کیا۔ ابھی دسمبر کے اندر جب کراچی کے اندر اجلاس ہوا علماء کرام کا وحدت امت پلیٹ فارم کے تحت، اس میں بھی اعلامیہ کے اندر یہ بات شامل تھی کہ جو خلاف اسلام اور خلاف آئین قانون سازی کی جا رہی ہے ان کو فی الفور واپس کیا جائے، اور اس میں خاص طور پہ تذکرہ تھا 18 سال سے کم عمر کے جوانوں کی شادیوں کا۔ اور یہ وہ قانون ہے کہ جو پاکستان کا ایک آئینی ڈھانچہ ہوتا ہے قانون سازی کا، جس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی قانون ایسا ہوگا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جائے گا، اس کی سفارشات کی روشنی میں وہ پھر منظور کیا جائے گا یا اس کو مسترد کیا جائے گا۔ اور اس قانون کو اسلامی نظریاتی کونسل آلریڈی خلاف اسلام کہہ کر مسترد کر چکی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی آج اس کا حوالہ دیا کہ یہ بھیجا جانا چاہیے تھا۔ شاید مولانا کو اس وقت یاد نہیں ہوگا کہ یہ بھیجا گیا تھا اور انہوں نے مسترد کر دیا، اس کے باوجود یہ قانون پاکستان کے اندر بنا اور امپلیمنٹ ہے، اور صرف قومی اسمبلی، سینٹ اور وفاق کے اندر ہی نہیں بلکہ سندھ کے اندر یہ قانون 2013-14 سے ہے، پنجاب کے اندر یہ قانون بن چکا ہے، بلوچستان کے اندر ابھی نومبر یا اکتوبر کے اندر منظور ہوا ہے 2025 میں، صرف KPK کے اندر ابھی تک یہ قانون منظور نہیں ہوا، اور اس کے خلاف بھرپور انداز کے اندر آج مولانا نے آواز بلند کی ہے۔ اور اس سیشن کے بعد مولانا جب بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں تو وہاں پہ مختلف صحافیوں نے ان سے اس حوالے سے سوال کیا، تو وہاں پہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا سخت رد عمل دیتے ہوئے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ اگر کوئی مولوی ڈرتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے، کیونکہ اس قانون کے اندر یہ شامل تھا کہ اگر کوئی مولوی نکاح پڑھا دیتا ہے 18 سال سے کم عمر کے جوان کا، تو اس مولوی صاحب پر بھی جو ہے نا وہ جرمانہ بھی ہوگا، سزا بھی ہوگی، حتیٰ کہ جو اس جوان کا سرپرست ہے جس کی عمر 17 سال ہے، میں جوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں جو شریعت میں اور جو شادی کی حد ہے وہ بلوغت ہے، اور بلوغت کے بعد انسان جوان ہی ہوتا ہے۔ بلوغت کی عمر 10 سال بھی ہو سکتی ہے، 12 13 14 سال بھی ہو سکتی ہے، تو 16 17 سال کا جوان، 16 17 سال کا تو پکا ٹھکا جوان ہوتا ہے، وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ تو مولانا نے اس میں کہا کہ اگر کوئی مولوی صاحب کو تھریٹ کرتا ہے اور ان کو خطرہ ہے کہ جی میں پکڑا جاؤں گا اور نکاح نہیں مانتے تو میرے پاس آئیں، میں آپ کا نکاح پڑھاؤں گا۔ اور پھر مولانا نے کہا کہ ہم شریعت کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، گرفتاری بھی دوں گا اور رہائی کا مطالبہ بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے اس حوالے سے، اور گزشتہ روز جو مولانا کا خطاب تھا وہ بھی بڑا دبنگ تھا، اور آج خصوصاً چونکہ اس پہ ہم آلریڈی کام کر رہے تھے، 2 ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹریاں اس پہ کر چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں، تو ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے جو جمعیت علماء اسلام یا دیگر جو اسلامی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، وہ اپنا واضح نیریٹو رکھتی ہیں کہ اسلام میں، شریعت میں، دین میں شادی کی جو حد ہے وہ بلوغت ہے، وہ 18 سال نہیں ہے کہ ID کارڈ بنے گا تو شادی ہو سکتی ہے، وہ بالغ ہو گیا ہے، وہ 10 سال کا ہوا ہے، وہ 13 سال کا ہوا ہے، وہ 15 کا ہوا ہے، اس کے بعد اس کو شادی کی اجازت ہے دین کے اندر۔ اور پاکستان کے آئین کے دیباچے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس مملکت پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون خلاف اسلام نہیں بنے گا، کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ اسی لیے اسلامی نظریاتی کونسل یا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ قائم کی گئی ہے کہ وہ جس قانون کو اس کے حق میں سفارشات مرتب کرے گی وہی قانون منظور کیا جائے گا، اور اس قانون کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل اپنا فیصلہ دے چکی ہے کہ جناب یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، اس کے باوجود یہ قانون منظور ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور اس پہ سزائیں بھی ہونے لگ گئی ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر مولانا فضل الرحمان کا اتنا کھل کے سامنے آنا، واضح انداز کے اندر یہ پیغام دینا کہ میں خود بیٹھوں گا ایسے نکاحوں میں 15 سال 16 سال 10 سال، اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کی ذہنیت کو، آپ اس قانون سازی کو۔ اور سب سے اہم بات جو اس تقریر کے اندر مولانا صاحب نے کہی وہ موٹیو آف لیجسلیشن ہوتا ہے، ہر جو بھی بل آتا ہے، مسودہ آتا ہے، قانون سازی آتی ہے، ترمیم آتی ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ یہ قانون سازی کیوں کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیوں پیش آئی ہے،
اور مولانا نے کہا کہ اس کے آخری صفحے پہ آپ لکھا ہوتا ہے کہ یہ FATF کے کہنے پہ کی جا رہی ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کے کہنے پہ کی جا رہی ہے، یا یہ فلاں شخص کے کہنے پہ کی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ، پاکستان کے عوام کے حالات کا فیصلہ کہ اب یونائٹڈ نیشن یا FATF کرے گا، یہاں پہ جو عوامی نمائندے ہیں یا پھر جو علماء کرام ہیں یا جو آئینی ڈھانچے بنائے گئے ہیں، ادارے بنائے گئے ہیں جن سے رائے لینا ضروری ہے، ان کی رائے کے مطابق قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی؟ یہی وجہ ہے کہ آپ پچھلے 70 سال کے اندر قانون سازی اٹھا کے دیکھ لیں، یا چھوڑیں آپ پچھلے 70 سال کو، پچھلے 5 سال کی قانون سازی اٹھا کے دیکھ لیں۔ حافظہ کمزور ہے اس قوم کا، پچھلے 5-7 سال میں جو قانون بنے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم کو اٹھا کے دیکھ لیں یار، کون سا ایسا قانون یا ترمیم یا بل ہے یا ایکٹ ہے جو عوام کے فائدے کے لیے بنا ہو؟ یہاں پہ اشرافیہ کے فائدے کے لیے قوانین بنتے ہیں، اشرافیہ کو نوازنے کے لیے، ان کو مراعات دینے کے لیے آئینی ترامیم آئی جاتی ہیں، اور مقتدرہ کے عہدیداران کو نوازنے کے لیے، ان کے استثناءات دینے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم میں سارا کچھ آتا ہے۔ عوام کے لیے کبھی نہیں سوچا جاتا، عوام کے حقوق کے لیے کبھی قانون سازی نہیں کی جاتی، عوام کے ان کو فیسیلیٹیشن دینے کے لیے، ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی زندگی کو آرام دہ کرنے کے لیے، ان کو سہولت دینے کے لیے پاکستان میں پچھلے 5 سال میں کون سی قانون سازی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے۔ اور اس طرح کی جو قانون سازیاں کرنی بھی ہیں آپ نے، تو بنیادی شرط، بنیادی چیز وہی ہے جو آئین کے دیباچے کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی قانون یہاں پر قرآن و سنت سے متصادم نہیں بنے گا، اور یہ یہاں کے 98% یا 97% مسلمانوں کا حق ہے کہ یہاں پر جو قانون بنے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، کیونکہ جس مسودے پر یہ لوگ حلف لیتے ہیں اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اور حاکمیت اعلیٰ پاکستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اور ہم اس کے نمائندے بنتے ہوئے یہاں پر قانون سازی کریں گے اور اس معاملات کو چلائیں گے۔ اور اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق قانون سازی نہیں کرتے تو آپ اپنے حلف سے غداری کر رہے ہیں، آپ آئین سے غداری کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے آپ دین سے، اسلام سے، اللہ سے غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوگا آپ خود دیکھ لیں۔